دو دن پہلے ہم نے بدھ کو سوشل میڈیا کے بارے میں بات کی تھی. یہ بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا ہے کیا, کتنی پاورفل چیز ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں پرابلمز کیا ہوتی ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہے. اور ہمارے ساتھ جو تین نوجوان تھے وہ واپس آ جائے ہمارے پاس اور اسی موضوع کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ملینز کے تعداد میں, لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اور اگر اس کو بند کیا جائے یا اس کو کرٹیل کیا جائے تو ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل پڑ جائیں گے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے. جو ہمارے سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, ان کرائسس پہ ہم اس میڈیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے آج, ان کو ہم ویلکم بیک کرتے ہیں, علی بالاغم والا, who is a businessman, a blogger and also manages muslimmatters.org in Pakistan. جہاں آرا, who's a blogger, activist, president of Pasha. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن پہ آج ہم آپ سے ان پہ بات کریں گے. اینڈ رضا روبی فرام لاہور, ویلکم بیک, رائٹر, بلاگر, ایڈیٹر. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت بری چیز ہے, اس پہ بچے دن رات بیٹھ کے فیس بکنگ کرتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, لوگ گاڑیوں میں ایسے کر رہے ہوتے ٹویٹر پہ یہ وہ, اور ایکسیڈنٹس ہو رہی ہے, بہت ساری چیز. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی مجھے جو ہنڈریڈز آف میسیجز آئے ہیں وینسڈے کی شو کے بعد کہ ہمیں تو اتنا بڑا بینیفٹ ملتا ہے اس سے, ہماری تو پوری یہاں پہ کاروبار چلتی ہے, ہماری لائیولیہڈ اسی پہ ہے, ہمارا سوشل انٹریکشن. اس پہ مجھے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ پھر وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کے جو کمیونٹی کے لیے, جو لارجر کانٹیکسٹ میں اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ دیکھیے, لارجر کانٹیکس میں تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی جب ہمارا 2005 میں اتنا بڑا ارتھ کویک آیا تھا تو ملینز آف پیپل ور افیکٹڈ, 1 لاکھ سے کے قریب مر گئے. تو اس وقت بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے بہت, حالانکہ نیا تھا اس وقت پاکستان میں, ایمرج کرا تھا, بہت زیادہ رول پلے کیا. آئی تھنک جہاں نارا اس میں زیادہ بات کریں گی. اور میں اس کے بعد 2010 میں سیلاب آئے, اور وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے آفت تھی, نیچرل ڈیزاسٹر تھا. اس وقت بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور انفارمیشن گیدرنگ کلیکشن نے بہت بڑا رول ادا کیا. دنیا کو ہم نے آگاہ کیا کہ پاکستان میں کتنی بڑی قیامت آئی ہے. اتنے زیادہ 1/5 آف دا کنٹری واز انڈر واٹر, اور کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. میپس بھی تھے جو بالکل, اور یہ پھر پتہ لگا کہ ایگزیکٹلی کہ کہاں پہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے, اور ریلیف کدھر جا رہا ہے, اور ریلیف کہاں جا رہا ہے, اور کہاں جانا چاہیے, کہاں ضرورت ہے. اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی, ڈونرز کو بھی, گورنمنٹس کو بھی. اور بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ بہت پیچھے تھی اور انٹرنیٹ بہت آگے جا چکا تھا, اور گورنمنٹ نے بھی بینیفٹ کیا اس سے. آئی تھنک جہانارا آپ زیادہ بتا سکتی ہیں. میرے خیال میں دیکھیں, فلڈز میں اور ارتھ کویک میں دونوں میں ہم لوگ کافی شامل ہوئے ان ریلیف, مگر ینگ لوگ جتنا شامل ہوئے اس میں, انہوں نے جا کے ٹویٹر, جو لوگ کہتے ہیں مس یوز ہوتا ہے, یا فیس بک مس یوز ہوتا ہے, یا انٹرنیٹ مس یوز ہوتا ہے, جب یہ لوگ جاتے تھے ریلیف گڈز کے ساتھ تو ہر جگہ یہ بتاتے تھے کہ کیا دیکھتے جا رہے ہیں, تصویر کھینچ کے ڈاکیومنٹ کرتے تھے کہ یہاں ہم نے یہ ریلیف گڈز دیے. تو ٹرانسپیرنسی جو مل رہی تھی لوگوں کو, اور پورا انفارمیشن کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے, یہاں پہ گڈز زیادہ پہنچ گئے ہیں, یا دوائیں یہاں سڑ رہی ہیں, آپ یہاں پلیز مت بھیجو, اس علاقے میں کچھ نہیں پہنچ رہا ہے, اور وہ ڈاکیومنٹ کر رہے تھے تصویروں کے ساتھ. تو لوگوں کو پھر یقین بھی آ رہا تھا. لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں, باہر بھی جو پاکستانی ہیں یا اور لوگ ہیں, اور جو لوکلز ہیں وہ بھی دینا چاہتے ہیں, مگر ٹرسٹ ایک جو ہے نا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہو گیا ہے ہماری کمیونٹیز میں, سوسائٹی میں. تو اس کی وجہ سے ٹرسٹ ری بلڈ ہو رہا تھا, اور لوگوں نے یہ احساس ان کو ہوا کہ دیکھیں ان لوگوں کو دینے سے فائدہ ہے. تو بہت سے یوتھ گروپس کو باہر سے لوگوں نے ان کو پیسے بھیجے کہ آپ یہ پلیز استعمال کریں, اس لیے کہ یو آر ڈوئنگ سچ اے گڈ جاب. پھر کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے, وہ ہر ہفتے جاتے تھے انٹو دا ریلیف کیمپس, وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کو کچھ سکھاتے تھے. دیٹ ہیومن سائڈ واز آلسو ہیپننگ, اور وہاں سے وہ تصویریں بھیجتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں, کبھی ویڈیو ان کا لے کے بھیجتے تھے. تو اٹ بیکیم ریئل ٹو دا ریسٹ آف
نہیں تو یہ ہوتا نہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, بیکاز میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فار ایگزامپل یہ جو آپ کہہ رہی تھی جو لوگ جا کے وہ کھیلتے تھے پڑھا, وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسکولز بھی سیٹ اپ ہوئے, اور والنٹیئرز جو تھے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی انہوں نے جی والنٹیئر کیا, پھر انہی کے تھرو ان کو پھر جی موبلائزیشن اور ڈسٹریبیوشن دونوں. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے پوچھا کہ بہت ہم سنتے ہیں کہ جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی خاص طور پہ, اور جو اسلامک ناٹ کنٹریز لیکن اسلامک سینٹرز جو بنی ہوئی ہیں باہر, اور ان کے تھرو بہت موبلائزیشن ریلیف گڈس کی ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا انٹرنیٹ ویب؟ ہم نے کافی کیا تھا, ہائی لائٹ کیا تھا. اس میں بلاگرز کی بھی کیا اہمیت؟ بلاگرز نے کافی اس پہ لکھا تھا, اینڈ ایز جہاں سیٹ کے فوٹوز وغیرہ ویڈیوز ہو گئے. انفیکٹ مطلب اگر آپ ویڈیوز نہ دیکھیں تو یو کانٹ ریئلی امیجن کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے, کیونکہ دماغ میں فلڈ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, تو وی ڈونٹ نو کہ واٹ اے فلڈ لکس لائک, بٹ پورے شہر باقاعدہ پانی کے نیچے. اینڈ تو یو نو فار سم ون سے ان دا یو ایس جس نے کبھی فلڈ دیکھا نہیں, تو یو نو اٹ gives them an impact کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ڈائمینشن بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا علاقہ, اتنا بڑا ہے, یو نو اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک کونے پہ چھوٹا سا ایک کچھ ہو رہا ہے, پورے ملک میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ایک ہی چیز ہو رہی ہے. اور جب یہ اس طرح کی وہ جب آپ ایک اس طرح کا ویب سائٹ چلاتے تو آپ نے دیکھا تھا ڈونیشنز انکریز ہوئے, کیا ہوا؟ ہم نے اس پہ اسلامک ریلیف ایک آرگنائزیشن ہے, ہم نے ان کے ساتھ اس پہ کام کیا تھا, اینڈ ان کا تو بہت بڑا ایفرٹ تھا, کافی ایفرٹ تھا ان کا. وہ بھی ٹویٹر کے تھرو اور اپنے بلاگز کے تھرو اپنی پروگریس ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور ایک سارٹ آف پارٹنرز جو کہہ سکتے ہیں نا کہ اب اگر جہاں ایک جگہ کام کر رہی ہیں تو آئی نو کہ مجھے ادھر جا کے کام کرنا ہے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہاں میڈیسنز بہت ہیں تو ادھر بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اٹس بیٹر کہ ہم کہیں اور ٹارگیٹ کریں. تو کافی اسی طرح وہ ہوئے تھے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ ٹو ایڈ جو آپ نے کہا, آئی تھنک کہ ایک جو میں نے چیز آبزرو کی 2005 میں بھی میں یہاں تھا, میں اس وقت خیر ملک سے باہر تھا, بٹ لکیلی انفارچونیٹلی آئی واز ہیئر اینڈ تھینک گاڈ آئی واز ہیئر, کنٹریبیوٹیڈ. لیکن اس بار جب ہمارا سیلاب آیا تو ینگ لوگوں نے اتنی پارٹیسپیشن کی. میرے دفتر میں لاہور میں جتنے میرے کولیگس تھے, اسپیشلی دا ینگ پیپل, وہ اتنے موبلائز تھے, اور پھر وہ دفتر سے بھاگ گئے. وہ اور مسئلہ بنا کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ارے بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں اور اتنا مت جائیں, مگر وہ خود سے ریلیف گڈس جمع کر رہے تھے. فیس بک واز دس امپیٹس, دے ور گیٹنگ اپڈیٹس اینڈ ٹویٹس بائی دا منٹ. ان کو پتا تھا کہ ابھی راجن پور نہیں جانا, ڈیرہ غازی خان جانا ہے, یا آپ نے کسی اور لیا میں جانا ہے, وہاں پہ اتنی دوائی چاہیے, اتنا پانی چاہیے. اینڈ میں نے اتنی زیادہ یوتھ پارٹیسپیشن اربن ایریا سے نہیں دیکھی. دیٹ واز ریئلی ہارٹ وارمنگ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو اون کریں اور اس کو استعمال کریں صحیح طریقے سے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کی ہم نے بہت بات کی تھی وینسڈے کو, اور آئی تھنک ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کتنا پاورفل ٹول ہے ایجوکیشن. اور اگر ارتھکویک کے بارے میں بات کروں, ہم لوگوں نے جا کے اور ڈونیشن لیا تھا اور آرگنائزیشن سے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر آرگنائزیشن سے, کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ آپ دیں, اور اس ایریا میں جہاں ڈیٹا کلیکشن میں بہت پرابلم ہو رہا تھا وہاں آرمی یونٹس کے ساتھ بیٹھ کے جمع کرنا, جس میں ہر آدمی یا عورت جو انجر ہوئی ہو اس کو ہاسپٹل نہ بھیجیں, اگر تھرو وہ ویب کیمز وغیرہ لگا دیے تھے, اگر ٹریٹمنٹ وہیں ہو سکے تو وہاں ہو جائے. اس میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو ایمپوٹیشن کی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے کہ فوراً ان کو ہیلپ مل گئی, اور جن لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں تھی ان کو بمبارڈ نہیں کیا گیا ہاسپٹلس کو. تو بہت سی چیزیں ڈسٹنس سے ہو سکتی ہیں اگر آپ صحیح ٹیکنالوجی استعمال کریں صحیح طریقے سے, اور بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو نیگیٹو ایسپیکٹس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ہر چیز کے, مگر پازیٹیولی بہت از ویری انٹرسٹنگ. بیکاز میں ایک ہاسپٹل گئی تھی یہاں پہ کراچی میں, انڈس ہاسپٹل ہے کرنگی میں, اٹس اے ناٹ فار پروفٹ, اور انکریڈیبل جو کام کرتے ہیں. ایک تو پیپر لیس ہاسپٹل تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے, بالکل دے رن آن نو پیپر, کمپیوٹر, سارا کچھ. اور وہ سرجریز کرتے ہیں باہر کے سرجنس کے ساتھ. تو پوری جو سیٹ اپ ہے وہ کیمراز وغیرہ آپریٹنگ تھیٹر میں, اور سرجن بیٹھا ہے نیو یارک میں یا واشنگٹن میں یا لندن میں یا جہاں بھی, سوئٹزرلینڈ میں, اور وہ وہاں سرجری
ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, یہاں سے اس کو یہاں پہ شفٹ کرو, یو نو دس کٹ ہیئر, do this, do that, 1 millimeter. It's quite incredible. تو ٹیکنالوجی is something میں سمجھتی نہیں ہوں کہ ہم اس کو امبریس کیوں نہیں کر سکتے. ہمارا جو پرابلم ہے, ہم تو کورٹس میں بھاگ کے سب کچھ بین کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ جو آپ نے کہا تھا سائٹس وغیرہ سیٹ اپ ہوئی ہے, ایک مجھے یاد ہے ارتھکویک کا ایک امیج, اور وہ امیج میں آئی تھنک زندگی میں کبھی نہیں, ارتھکویک کا نہیں سوری, یہ فلڈس کی جو ایک امیج ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گی, اور وہ تھا بہت تیز پانی چل رہا تھا ان دا نارتھ, اور وہ آدمی جو باربڈ وائر کو پکڑ رہا تھا, اور اس نے اس باربڈ وائر کو آئی ڈونٹ نو کتنے گھنٹے کے لیے اس نے پکڑا until he was rescued. لیکن وہ امیج جو تھی نا, اتنی پاورفل امیج کہ یہ ایک ہیومن, ایک تو ہیومن ٹینیسٹی اینڈ دا ول ٹو سروائیو, یہ ساری چیزیں, اور دوسرا ہاؤ ٹیکنالوجی کین ٹیک دیٹ اینڈ چینج یور لائف. بیکاز وہ امیج جب وہ آپ کو دکھائے تو آپ پھر سے کبھی یو نو سمجھ کے سے باہر ہے کہ اس نے وہ سروائیو کیسے کر گیا. اٹ واز ایبسلیوٹلی انکریڈیبل. سو بیکاز میں نے سنا کہ بہت سارے نوجوان ینگ لوگ ہیں جنہوں نے یہ یو نو دے سیٹ اپ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ تھنگس, کہ یہ فلڈز خاص طور پہ اسے, لیکن اس پہ ہم تھوڑا سا اور بات کریں گے. یہاں پہ ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی بیک, اسٹے وتھ اس.